والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے ضمن کے اندر مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع تھا حفاظت زبان، زبان کو استعمال کیسے کیا جائے، اس کو لغویات سے، بےہودگی سے، گناہوں سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اور جب انسان اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے، اس کو اجر، ثواب، بدلہ، صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا پچھلے جمعہ کا موضوع تھا، لہذا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حفاظت دل، دل کی حفاظت کیسے کی جائے، اپنے دل کو جرائم سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کی کشش سے، دنیا کی لذت سے اور دنیا کے حسن سے اپنے دل کو کیسے بچایا جائے۔ اور جب انسان اس دل کو غیر کی محبت سے خالی کر لیتا ہے، غیر کی محبت سے پاک کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس دل والے کو عطا کیا فرماتا ہے، مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز حفاظت دل پر چند گزارشات وقت کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم، اس کا توازن، اس کا کردار، پورے جسم کا جو کردار ہے وہ بدل جایا کرتا ہے، تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر وہی لوتھڑا درست ہو جائے
صحیح سلامت ہو جائے تو فرمایا پھر بندے کا پورا بدن ہی درست ہو جایا کرتا ہے، پورا جسم کا کردار، اس کے اعمال۔ پھر اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر لیا کرتا ہے، گناہوں سے پاک کر لیا کرتا ہے، نفرتوں، کدورتوں، بے حیائیوں سے پاک کر لیا کرتا ہے۔ اور جان لو فرمایا وہ انسان کا دل ہے، دل جب ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر دل خراب ہو جائے تو انسان کے اعمال، اعضاء و جوارح وہ بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے، دل کا نور نصیب فرمائے، دل کا اجالا نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، ہمارا جو دل ہے یہ بھی ایک زمین کی مانند ہے۔ آپ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر کسی زمین پر کاشتکاری نہ کی جائے، اس پر کوئی کام نہ کیا جائے، فصل نہ اگائی جائے، کاشتکاری کا عمل نہ کیا جائے، تو وہ زمین ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین بنجر بن جاتی ہے، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر بن جایا کرتی ہے، ایک کھنڈرات کی صورت کے اندر تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا دل ہے یہ بھی ایک زمین کی مانند ہے۔ اگر اس کی کاشتکاری کی جائے نیک اعمال کے ذریعہ سے، اگر اس کی کاشتکاری نہ کی جائے حسن اعمال کے ذریعہ سے، اگر دل کی کھیتی کو سیراب نہ کیا جائے تو جس طرح وہ زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے اسی طرح ہمارا دل بھی بنجر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس دل کے بنجر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، ثم قست قلوبکم، فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، فرمایا کیسے سخت ہوئے؟ فرمایا جیسے پتھر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پتھر پر اگر پتھر کو ایک جگہ پر رکھ دیں اور اس کے اوپر پانی کا قطرہ ڈالتے رہیں، پانی کے قطرے کو ڈالتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسی پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا، اس پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا۔ حالانکہ پتھر بہت سخت ہے، اس کو ہاتھ سے مسلا نہیں جا سکتا، اتنا سخت پتھر ہے، مگر پانی کا ایک ایک قطرہ پڑتا رہے وہ پتھر اس کے اندر بھی سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو ہماری یاد سے کانپنے لگتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تو وہ تڑپ جایا کرتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو ہماری خشیت سے، ہمارے خوف سے اپنی جگہ سے گر جایا کرتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے بارے کے اندر جو سخت دل ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے کے اندر فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر بات کو ختم نہیں فرماتا، آگے فرماتا ہے او اشد قسوہ، فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر اللہ کا ذکر سن کر کبھی گر جاتا ہے، کبھی کانپنے لگتا ہے، کبھی گریہ اوزاری کرنے لگتا ہے، کبھی تڑپنے لگتا ہے، اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ اور پتھر کے اندر اگر اس کے اوپر قطرہ قطرہ پانی گرایا جائے تو اس پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اتنے سنگ دل بن چکے ہو اور تمہارے دل کی سختی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، راستہ کے اندر ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، مولا یہ جو رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز تو آ رہی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا، یہ کیسی آواز ہے؟ کون رو رہا ہے؟ اتنی درد کی شدت کے ساتھ آہو بکا کر رہا ہے، گریہ اوزاری کر رہا ہے۔
مولا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو تیرے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہی آنسو بہا رہا ہے, یہی رو رہا ہے, اور یہ رونے کی آواز اسی پتھر کی آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ماجرا ہے, آنسو کیوں بہا رہا ہے, اتنا تڑپ سے کربناک آواز کے اندر رو کیوں رہا ہے؟ وہ پتھر کہتا ہے جب سے میں نے سنا ہے وقودها الناس والحجارہ, جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, تب سے آنسو بہائے جا رہا, تب سے روئے جا رہا ہوں, اور ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں مولا اس پتھر کو میری دعا قبول فرما, اس پتھر کو جہنم کی بجائے جنت کے اندر منتقل فرما دے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قبول فرمایا, دعا قبول کر لی گئی, پتھر خاموش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, کچھ عرصہ کے بعد جب واپسی وہاں سے پھر گزرتے ہیں, اسی پتھر کی پھر رونے کی آواز آ رہی. وہ پتھر پھر روتا ہے, چلاتا ہے, شور کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے پھر پوچھتے ہیں تمہیں ایک ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, خشیت تھی کہ تو جہنم کے اندر نہ پھینک دیا جائے, تو میں نے اللہ کے حضور عرض کی, دعا کی, اللہ رب العزت نے تجھے جنت کے اندر بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اب رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی, اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ پتھر کہتا ہے کہ پہلے جب میں رو رہا تھا تو میرا رونا جو تھا وہ خشیت الہی کے سبب تھا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا, اور اب جو رو رہا ہوں وہ میرا رونا شکر کی وجہ سے, شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کے حضور آنسو بہا رہا ہوں, رو رہا ہوں. تو عزیز محترم, نہ تو ہمارا رونا شکر کا ہے اور نہ ہی ہمارا رونا خوف کا ہے. ہم کسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کے حضور روتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے پانی کو تخلیق فرمایا ہے, دریاؤں کو اس نے بنایا, سمندروں کو اس نے بنایا, ندی نالوں نہروں کو اس نے بنایا, چشموں کو اس نے بنایا, مگر اللہ رب العزت پانی کی تخلیق فرمانے والا رب ہے, مگر اللہ رب العزت انسان کی آنکھ سے ندامت کا نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اللہ رب العزت کو وہ بڑا پسند ہے. جو انسان اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتا ہے, آہ و بکا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے رونے کو ضائع نہیں فرماتا, اس کے دل کو صاف فرما دیا کرتا ہے. تو عزیز محترم, دل کی سختی دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوا جائے اور اپنی فریاد, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے, اور اللہ رب العزت یقیناً ہماری دلوں کی سختی کو دور فرمانے والا ہے. دوسری بات, ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے. سخت اس کا طریقہ میں نے آپ کو ذکر کیا. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے. اندھا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان غفلتوں کے اندر زندگی بسر کر کر کے, گناہوں کے اندر, لغویات کے اندر, بےہودگی کے اندر انسان اپنا وقت گزار کر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے. آپ کسی نابینے سے پوچھیں کہ بتاؤ سامنے کیا چیز آ رہی ہے, وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائے گا. وہ کہے گا کہ میری آنکھ سے مجھے نظر نہیں آتا, میں تو نابینا ہوں. اسی طرح ہی جیسے آنکھ والے کو سامنے سے نظر آتا ہے, نابینا کو نظر نہیں آتا, اسی طرح جب انسان کا دل اندھا ہو جایا کرتا ہے تو اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی. اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں یہ کام برا کر رہا ہوں اور کتنا برا کر رہا ہوں. تو انسان کا دل اندھا ہو چکا ہوتا ہے. تو فرمایا دل سخت بھی ہو جاتا ہے اور دل اندھا بھی ہو جاتا ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو دنیا کے اندر اندھا رہا, ہم قیامت کے دن بھی اسے اندھا ہی اٹھائیں گے. یہ اندھا ہونا, آنکھوں کی بینائی کا سلب ہو جانا, اس سے یہ مراد نہیں ہے. نابینا ہونا, اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس بینائی سے مراد دل کی بینائی ہے.
فرمایا جس کا دل دنیا کے اندر اندھا ہی رہا اور وہ غفلتوں کے اندر اپنی زندگی کو گنواتا رہا، بسر کرتا رہا، فرمایا جس طرح دنیا کے اندر وہ اندھا رہا ہے، ہم قیامت کے دن بھی اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے۔ تو عزیز محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنت اس کو عطا کی جائے گی یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اللہ رب العزت کسی کو مال کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا، کسی کو بیٹوں کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت جنت اس کو عطا فرمائے گا جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ یعنی سلامتی والا دل، ایسا دل جو غیر کی محبت سے خالی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے سینہ کے اندر ایک دل بنایا ہے، دو دل نہیں بنائے۔ اب دل ایک ہے، وہ یا تو رحمان کا ہوگا یا پھر شیطان کا ہوگا۔ دل ایک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کا بھی وہی دل ہو اور رحمان کا بھی وہی دل ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں جنت اس کو عطا فرماؤں گا جو میری بارگاہ کے اندر سلامتی والا دل لے کر آئے گا، جو اللہ کی محبت سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے سجایا گیا ہو۔ فرمایا جنت اس کا مقدر ہوگی، اور اس کو جنت عطا نہیں فرمائی جائے گی جس کا دل اللہ کے غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کا غیر کیا ہے؟ اللہ کا غیر شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ عزیز محترم، تو دل سخت ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، اس دل پر مہر لگ جایا کرتی۔ ایک وقت آتا ہے اس دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اس سیاہی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا دل سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اس کے دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو حق، سچ اور دوسری طرف نیکی اور بدی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ گناہ کا راستہ کون سا ہے، نیکی کا راستہ کون سا ہے، وہ پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، چونکہ اس کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے اور اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ عزیز محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دل کو صاف کیسے کیا جائے، اس دل کو پاکیزہ کیسے کیا جائے، اس دل کو طہارت کیسے دی جائے۔ عزیز محترم، اس دل کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ مولا دانستہ یا نادانستہ، مولا میں گناہ کرتا رہا، غفلتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا، مگر اب میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے دل کو دوبارہ روشن فرما دیا کرتا ہے، اس کے دل کی تاریکی کو دور فرما دیا کرتا ہے، اور اس کے دل کو اجالا اور روشنی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز محترم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم اپنے دل کو کبھی دھو بھی لیا کرو، اپنے دل کو کبھی دھو بھی لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میرے دل تک تو پانی نہیں پہنچتا، اس کو میں کیسے دھو لیا کروں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دل کا دھونا میری بارگاہ کے اندر رونا ہے۔ جو شخص میری بارگاہ کے اندر روتا ہے، میری یاد کے اندر روتا ہے اور میری بارگاہ کے اندر آ کر آنسو بہاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اصل کے اندر اپنے دل کو دھو رہا ہوتا ہے، اپنے دل کو پاکیزگی دے رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس دل کی غذا بھی ہوتی ہے، اس دل کی غذا عمل صالح ہے۔ نیک اعمال کوئی شخص کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو طاقت عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے اور پاکیزگی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ہر چیز کی ایک پالش ہوا کرتی ہے۔ آپ جوتا پالش کرتے ہیں، اس کے لیے ایک پالش ہے۔ اسی طرح لوہے پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کو بھی ایک ریگ مار ملتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر مارا جائے تو لوہا صاف ہو جاتا ہے، اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کی پالش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دل کی بھی ایک پالش ہے، ایک دل کا بھی سیکل ہے، وہ فرمایا اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد یقیناً انسان کا دل چمکا دیا کرتی ہے، صاف کر دیا کرتی ہے، اور اس دل کو روشنی عطا فرما دیا کرتی ہے، اس دل کو نور عطا فرما دیا کرتی ہے۔ اور آج لوگ جاتے ہیں دور دراز علاقوں کے اندر سکون تلاش کرنے کے لیے، کوئی مری جاتا ہے، کوئی ناران کغان جاتا ہے، اسی طرح دور دراز علاقوں کے اندر پہاڑوں کے دامن کے اندر جا کر لوگ ان کے نظارے دیکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، اور ان نظاروں کے ذریعہ سے اپنے جسم کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو دنیا کی تاریکی ہے، یہ دنیا کی چمکادریں ہیں، یہ دنیا کی جو روشنی ہے، یہ جو دنیا کی رونق ہے، یہ جو تمہیں نظر آتی ہے، کہیں پر بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کہیں پر سمندر ہے، کہیں پر دریا بنے ہیں، کہیں پر چشموں سے پانی نکل رہا ہے، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں، پہاڑ، دریا، ریگستان، صحرا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری رنگینیاں، یہ ساری روشنیاں، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا متاع الغرور، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری آرائشیں، دنیا کی ساری آسائشیں، فرمایا یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جو اللہ کی یاد ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہی آپ کے دل کا سکون ہے، اس سے دل قرار پاتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں کے اندر تم سکون تلاش کرتے ہو، کبھی 5 سٹار ہوٹل کے اندر جاتے ہو، کبھی 7 سٹار ہوٹل کے اندر جا کر سکون تلاش کرتے ہو۔ کہا سکون کا تعلق ان آرائشوں آسائشوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سکون کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دل سکون پاتا ہے وہ اللہ کی یاد سے پایا کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی یاد کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے دل کو طہارت کا نور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، دنیا کے اندر بہت سارے دنیاوی معاملات کے اندر کبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہیں، اور کبھی برا بلا کہتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ سارے مراحل انسان جو طے کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا دل سیاہ ہوتا ہے، اور جب دل پر سیاہی پڑتی ہے اور دل سخت ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر نیکی اور بدی کے اندر امتیاز باقی نہیں رہتا۔ انسان جتنی مرضی کوئی برائی کر لیتا ہے، انسان کو اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کا خوف ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، دل پر سیاہی پڑ چکی ہے۔ عزیز محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے اندر آئے گا، فلاں دروازے سے جو شخص مسجد کے اندر آئے گا، سمجھ لینا کہ وہ شخص جنتی ہوگا، وہ شخص جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ آج کس کی قسمت جو ہے وہ کھلنے والی ہے، آج کس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ ابھی دنیا کی کتنی زندگی پڑی ہے،
مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ کون خوش بخت شخص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی، اسی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وضو اس نے کیا ہوا تھا تازہ تازہ، اس کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جان گئے یہی شخص جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا دن پھر ہوا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پھر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کے ہمراہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام اتنے خوبصورت لگتے، وسدے ہاسے وسدے ناسے، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیڑی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا یار سنیندہ ہاسے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا دن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اب جو شخص اس دروازے سے اندر آئے گا جان لینا وہ شخص جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں اس دروازے پر لگیں کہ آج کس کی قسمت بلند ہوتی ہے، آج کون خوش قسمت مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو پہلے دن جو کل شخص آیا تھا آج بھی وہی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ہم جان لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں 2 دن پورے ہوئے، تیسرا دن آیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا کہ اب فلاں دروازے سے جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں ہماری عقل حیران ہوئی، ہم اس سوچ کے اندر پڑے کہ آج بھی تیسرے دن بھی وہی شخص مسجد کے اندر آتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام ان کے اندر ایک نیکی کا جذبہ تھا، ایک تجسس تھا، آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ مگر آج ہم تو مال کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑی بلڈنگ بنانے کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر صحابہ کرام نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ فلاں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ فلاں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو مجھے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ شخص جو ہے 3 دن مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس کو دنیا کے اندر جنت کا انعام مل چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر سے لڑ کر آیا ہوں، لہٰذا 3 دن میں تمہارے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائیں اپنے گھر مجھے 3 دن رہنے کی اجازت دے دیں۔ اب ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، شاید رات کی تاریکی کے اندر کوئی عمل کرتا ہو جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہوئی، وہی معمول کی عشاء کی نماز پڑھتا اور رات کو سو جاتا، اور ہاں ایک چیز میں نے دیکھی، جب کروٹ لیتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اور عشاء کی نماز پڑھتا سو جاتا، اسی طرح صبح فجر کی نماز پڑھتا۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ رات کو کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا تھا، اور اسی طرح معمول کی عبادت 5 نمازیں چل رہی ہیں اور 7 دنیا داری کے کام بھی چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، دوسری رات ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا، دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے، مگر وہی معمول کی نیند لی اور صبح اٹھا بیدار ہوا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں مسلسل ہونے کے بعد فرماتے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو وہ کرتا ہو جو میں سمجھ سکوں کہ ہاں اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن 3 راتیں مکمل ہوئیں تو میں نے اس شخص کو اپنی ساری بات بتائی۔ میں نے کہا دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے، اور میں اس تجسس کے اندر پڑ گیا تھا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص کون سا عمل کرتا ہے، مگر مجھے کوئی ایسا عمل خاص نظر نہیں آیا، کوئی ایسا وظیفہ نظر نہیں آیا جو تم کرتے ہو
جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کے اندر تمہیں جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہی معمول کی باتیں ہیں، وہی نماز ہے، وہی قرآن مقدس کی تلاوت ہے اور وہی دیگر نفلی عبادات ہیں۔ فرمایا کہ کوئی اتنا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ایک بات ضرور ہے، جو میری ادا مجھے لگتا ہے اللہ کو پسند آئی ہے اور مجھے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ اس صحابی نے کہا ذرا مجھے بتائیں، میں بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ دیکھو سب کچھ کرتا ہوں، وہی معمول کی عبادت کرتا ہوں اور سب کام بھی سر انجام دیتا ہوں، مگر ایک کام مجھے لگتا ہے میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں۔ اس دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہے، کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر میں حسد کے اندر نہیں پڑتا، کبھی کسی کے بارہ کے اندر میں اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، کینہ و عداوت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ فرمایا میرا دل صاف ہے۔ تو کہا کہ ہاں یہی بات ہے جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، یہ دل جب انسان کا صاف ہو جاتا ہے، دل یقیناً اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، توبہ سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے اور عمل صالح کرنے سے اس کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دل اب سلامتی والا دل بن چکا ہے، اور جب دل سلیم بنتا ہے، سلامتی والا دل بنتا ہے، اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہ تو تمہیں مال نفع دے سکتا ہے، نہ تمہیں بیٹے نفع دے سکتے ہیں، ہاں مگر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے وہ سلامتی والا دل ہے۔ اس دل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صاف لے کر جائیں، پھر بیڑا پار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔